سلام مسنون، آپ کے اپنے چینل اردو جہاں ہم وہاں پر آپ کا استقبال ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے جو UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس میں جتنے بھی ناول شامل ہیں ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تخلیق کار کا نام، اس ناول کا نام اور اس میں کتنے ابواب یا فصل حصے شامل ہیں اور اس کی اشاعت کب ہوئی، یہ سب ہم جانیں گے۔ اور یہ آج کی کلاس بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہے، تو اس کو ضرور دیکھیں اور یاد ضرور کریں، کیونکہ آپ دیکھنا جب ایگزام دو گے تو اس دوران بہت سارے سوالات ڈائریکٹ آپ کو ان میں سے ہی دیکھنے کو مل جائیں گے، یا تو وہ سیدھے ہی پوچھ لیں یا پھر وہ جو سے 4 آپشن میں ملانے والے ہوتا ہے نا، تو اس حساب سے بھی دے سکتے ہیں، تو اس کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ناول ہے فسانہ آزاد۔ فسانہ آزاد رتن ناتھ سرشار کا لکھا ہوا ہے اور اس میں 4 جلد شامل ہیں، اور لکھا کب گیا؟ 1878 عیسوی میں، 1878 عیسوی میں لکھا گیا، اور 1880 میں یہ اس کی اشاعت ہوئی۔ تو یاد رکھیں فسانہ آزاد رتن ناتھ سرشار کے لکھا ہوا ہے ناول ہے، اور یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور جو لکھا گیا رتن ناتھ سرشار نے 1878 عیسوی میں لکھا تھا، اور 1880 عیسوی میں یہ شائع ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی ناول نگار ہیں ان میں سے بہت سارے افسانہ نگار بھی ہیں اور بہت ساروں کی نظمیں بھی ہیں، تو ان سب کے دیکھ لینا میرے شارٹ ویڈیو میں۔ ولادت کب ہوئی، وفات کب ہوئی، کس شہر میں، اور جو بھی ان کی تصانیف نصاب میں شامل ہیں وہ میں نے شارٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیے ہیں، تو پلے لسٹ پر جا کر وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں، آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ، تو بھول نہ جانا، ویڈیو ضرور دیکھنا۔ اب دیکھیے توبۃ النصوح، لکھنے والے ہیں ڈپٹی نذیر احمد، اور یہ ہے 12 فصلوں پر مشتمل ہے، اور اس کی اشاعت 1877 میں ہوئی۔ اشاعت 1877 میں ہوئی، اور یہ 1874 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ توبۃ النصوح 1874 میں لکھا گیا تھا، اور 1877 میں یہ شائع ہوا۔ اور ایک فردوس بری، یہ عبدالحلیم شرر کا لکھا ہوا ہے، اس میں 9 ابواب ہیں، اور یہ 1899 عیسوی میں شائع ہوا۔ امراؤ جان ادا، فردوس بری اور امراؤ جان ادا یہ دونوں 1899 عیسوی میں ہی شائع ہوئے تھے، تو یاد رکھیں فردوس بری اور امراؤ جان ادا۔ اس کے لکھنے والے ہیں مرزا ہادی رسوا، اور اس میں 3 حصے ہیں اور 25 ابواب ہیں۔ دیکھیے حصے 3 اور 25 ابواب۔ اب گؤدان پریم چند 36 ابواب اور 1936 عیسوی میں، ایسے یاد رکھیں 36 ابواب ہے اور 1936 عیسوی میں یہ شائع ہوا۔ ٹیڑھی لکیر اسم چغتائی کا 43 ابواب اور 1945، پہلے 43 آتا ہے اس کے بعد 45 آتا ہے، تو ٹیڑھی لکیر میں 43 ابواب ہے اور 1945 عیسوی میں شائع ہوا۔ اور ایک چادر میلی سی، یہ راجندر سنگھ بیدی، میلی سی آخر میں ای آ رہا اور بیدی اس میں بھی ای آ رہا، تو یاد رکھیں ایک چادر میلی سی، تو راجندر سنگھ بیدی، اور اس میں 11 ابواب ہیں اور 1962 عیسوی میں شائع ہوا۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر، اور سب سے زیادہ 101 ابواب ہیں اور 1959 عیسوی میں شائع ہوا۔ خدا کی بستی عبداللہ حسین، اس میں 4 ابواب ہیں اور 1963 میں شائع ہوا۔ بستی یہ انتظار حسین، یاد رکھیں خدا کی بستی یہ شوکت صدیقی کی ہے، اس میں 11 فصلیں ہیں، اور صرف بستی یہ انتظار حسین کی ہے، اس میں بھی 11 ابواب ہیں اور یہ 1980 عیسوی میں شائع ہوا۔ اور فائر ایریا یہ الیاس احمد گدی کا ہے،
اور اس میں 3 حصے ہیں۔ یہ 1994 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ میں نے جو کلاس لی تھی اس میں بتایا تھا کہ غیاث احمد گدی، جن کا افسانوی مجموعہ تھا بابا لوگ، اس وقت میں نے بتایا تھا کہ ان کا بھائی ہے الیاس احمد گدی، جنہوں نے ناول لکھا ہے فائر ایریا۔ یہ دونوں بھائی ہیں۔ الیاس احمد گدی، ان کا نصاب میں شامل ہے ناول فائر ایریا، اور غیاث احمد گدی، ان کا افسانوی مجموعہ بابا لوگ شامل ہے۔ تو یہ تھے۔ اب ان کو دیکھیں، کچھ ناول ہیں جن کو آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے، مذکورہ 12 ناولوں میں سے 3 ناول میں ابواب کی تعداد برابر ہے۔ ابواب دیکھیے، بستی، خدا کی بستی اور ایک چادر میلی سی۔ بستی، اس میں 11، اور بستی میں 11، خدا کی بستی میں 11، اور ایک چادر میلی سی میں 11۔ تینوں ناولوں میں 11 ابواب ہیں۔ 11 ابواب والے ناولوں کے نام یاد رکھنا اس لیے زیادہ آسان ہے کہ بستی، خدا کی بستی، دونوں کا نام بھی یکساں ہے اور دونوں ایک ابواب بھی برابر ہیں۔ دونوں کے ابواب بھی برابر ہیں۔ اسی طرح ایک چادر میلی سی ناول کے نام میں لفظ بستی اگرچہ نہیں ہے، لیکن یہ پنجاب کی ایک چھوٹی سی بستی کوٹلہ کی کہانی ہے، یعنی بستی اور 11 ابواب کا سیدھا تعلق ہے۔ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک چادر میلی سی، ای آ رہا ہے، خدا کی بستی ای آ رہا ہے، اور صرف بستی میں ای، تو ایسے بھی تینوں میں 11 ابواب شامل ہیں۔ اور لکھنے والے، ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی، خدا کی بستی شوکت صدیقی، بستی انتظار حسین۔ اب ایک چادر میلی سی تو 1962 اور خدا کی بستی 1958 اور بستی 1980 1980 سے یاد رکھیں۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیں، امراؤ جان ادا میں 3 حصے اور 25 ابواب ہے۔ کنفیوز نہیں ہونا ہے، کبھی وہ 3 ابواب دے کر 25 حصے کر دیں تو ایگزام میں کیسے بھی پیٹرن کو گھمایا جا سکتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں ذہن میں 3 حصے اور اس کے بعد ابواب 25۔ تو امراؤ جان ادا، مرزا ہدی رسوا، ان دونوں کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں، امراؤ جان ادا اور فردوس مری 1899 اور امراؤ جان ادا میں 3 حصے اور 25 ابواب ہیں۔ تو یہ تھی معلومات۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ آپ لوگ ایک تو شیئر نہیں کرتے، نہ ہی کمنٹ کرتے ہیں۔ نیشنل لیول کا ایگزام ہے بھائی، اس کو اور آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے، کیا کون سی اکائی کو میں، اور 5 اکائی تو میں نے اب تک مکمل کر دی ہے، آپ اور کون سی یونٹ پر زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہیں، یا پھر سے انہیں کو ریپیٹ کیا جائے، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا، اپنی رائے ضرور رکھا کریں۔ اور اگر کچھ بھی ایگزام سے ریلیٹڈ کچھ بھی بات آپ کو پوچھنی ہو تو ضرور پوچھیں کمنٹ میں، اور پڑھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، ہار کبھی نہ مانیے، بس محنت کریں، دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔